Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to introduce our highly esteemed keynote speaker, a visionary leader and an advocate for economic development, a seasoned politician with a tenure stretching to almost 3 decades in mainstream politics, with degrees from George Washington University and University of California. Mr. Abbasi is a qualified electrical engineer. His political career commenced in 1988 following the legacy of his father. As the petroleum minister, his role in deals for getting cheap natural gas to our people has been praised by many. He was elected to spearhead the nation as the Prime Minister in 2017. Mr. Abbasi's extensive experience in public service, coupled with deep understanding of economic policies and trade dynamics, make him uniquely qualified to provide valuable insights into the challenges and opportunities facing our export ecosystem. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage with a huge round of applause the former Prime Minister of Pakistan, Mr. Shahid Khaqan Abbasi. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ثاقب رفیق صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں نے سے پوچھا تھا، میں کہا انگریزی میں کرنی اردو میں کرنی ہے، تو میں نے کہا اردو میں کر لیتے ہیں. انگریزی میں کریں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ مادری زبان نہیں کر رہے، اور اردو میں کر رہے کہتے ہیں سیاستدانوں کو انگریزی نہیں آتی. تو ہمارے ایک بڑا مشکل کام ہے کہ کون سی زبان میں. بہرحال دوسری بات یہ، میں نے ثاقب صاحب کو بھی کہا تھا کہ ایکسپورٹس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہے. اس بات کو ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے. آپ کی معیشت میں اگر ایک چیز آج مسنگ ہے، بہت سی چیزیں مسنگ ہیں، لیکن ایک کرٹیکل چیز اگر مسنگ ہے تو وہ ایکسپورٹس کی گروتھ ہے. ایکسپورٹس اگر آپ گرو نہیں کریں گے، آپ کا ملک گرو نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہم گروتھ اچیو کر لیتے ہیں، 6% پہ پہنچتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، سارا معاملہ پھر بیٹھ جاتا ہے. آپ کو چاہیے ڈالر، تو ڈالر ایکسپورٹ سے آتے ہیں، اور طریقہ ہے نہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک بھی اب اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید رہا ہے، لیکن کتنے دن خریدے گا اور اس کے اثرات ملک پر کیا ہوں گے. اس لیے ایکسپورٹس کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس بات کو سمجھ لیں. اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ نظیم الحق صاحب کہ میں اتنا ان سے باتوں سے اگری نہیں کرتا، لیکن میری سوچ بھی وہی ہے جو ان کی ہے. حکومت کا کوئی تعلق ایکسپورٹ کی گروتھ سے نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. حکومت کچھ نہیں کر سکتی. حکومت نے آخری کوئی اگر اسٹیپ لیا ہو تو جی ایس پی پلس ملا تھا ہمیں. اس قسم کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ون آف ایڈوانٹیجز آپ کو ملتے ہیں. ایکسپورٹ کی گروتھ آپ نے کرنی ہے. ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے بہت گروتھ کی ہے. میں وہاں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے یہ گروتھ ہم نے اچیو کی ہے. اس نے کہا ہمیں وزیراعظم صاحب نے بلایا، 50-60 لوگ تھے. انہوں نے کہا جناب کہ میں آپ کی گروتھ 10-20% نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کاروبار 2 گنا، 3 گنا، 6 گنا، 10 گنا بڑھے. تو آپ سارے اس ملک میں کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کاروبار بڑھے؟ مجھے آج تک کوئی ایسا کاروباری شخص نہیں ملا جو یہ چاہتا ہو کہ میرا کاروبار کم ہو جائے یا اسی سطح پر رہے. تو انہوں نے کہا، وزیر صاحب نے کہا جی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ 6-7 چیزیں، یہ آپ کی گروتھ جو ہے 2-4-10 گنا بڑھ جائے. تو انہوں نے کہا ہم نے لکھ کے دیا کہ جی یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ان کا ہفتے بعد ان کا جواب آ گیا کہ یہ ہم نے کر دی ہیں اور یہ نہیں ہو سکتی فلانی وجوہات کی بنا پر. یہ حکومت کا صرف یہ عمل دخل ہے. تو اگر میں بہت عرصے سے 90 کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، اس کے بعد بھی بزنس مین کو بلایا جاتا ہے، چیمبرز بھی آتے ہیں، بزنس کاؤنسلز بھی ہیں، بہت سے اور ادارے ہیں، اور ان سے وزیر صاحب بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں، آپ کے لیے کیا کروں. تو نہ وزیر صاحب کو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں، نہ جو آگے آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا بتانا ہے. اور وہ ڈیبیٹ اینڈ میں ڈی جنریٹ ہو کے یہاں پہ پہنچتی ہے کہ جناب میرا ریفنڈ رک گیا ہے، میرا پتہ نہیں وہ ریبیٹ نہیں آیا،
تو وزیر صاحب حکم فرماتے ہیں جی یہ ان حضرات کے ریبیٹ اور ریفنڈ آپ واپس کر دیں، اور اس اخبار میں خبر آتی ہے کہ وزیر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا کہ ایکسپورٹ کی معاملات میں جو رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے۔ یہ 35 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ایکسپورٹ۔ آپ سب حضرات بیٹھے ہیں، ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے کیا؟ کسی نے کبھی سوچا ہے؟ ہیومن ریسورس، مین پاور، جو آپ کو 30-32 ارب ڈالر فارمل چینل سے ہر سال دیتا ہے، اور میرے خیال اتنے ہی انفارمل چینل سے آتے ہیں، کیونکہ اگر اسٹیٹ بینک جو ہے 5 ارب ڈالر چند مہینوں میں مارکیٹ سے خرید رہا ہے تو یہ پیسہ کسی نے بھیجا تو ہوگا نا۔ تو ہم نے اس ایکسپورٹ کے لیے کیا کیا جہاں براہ راست حکومت کا کنٹرول ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ توقع رکھیں گے کہ حکومت آپ کے کاروبار بڑھائے گی تو یہ آپ کی بڑی خام خیالی ہے۔ آپ نے حکومت کے پاس جانا ہے اور اس کو صرف ایک بات بولنی ہے کہ ہماری زندگی سے کیسے باہر نکلو گے۔ میں آپ کو یقین حقیقت سے کہتا ہوں، میں بھی کاروبار کرتا ہوں نا، بہت ہیوی ریگولیٹڈ کاروبار کرتا ہوں، اس سے زیادہ ریگولیٹڈ کاروبار شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حکومت پاکستان ہے۔ اگر حکومت پاکستان نہ ہو میں شاید بہت بہتر کاروبار کر لوں۔ حکومت کا نہ افسر کاروبار کو سمجھتا ہے، نہ حکومت کا جو اقتدار میں آتے ہیں الیکشن کے ذریعے وہ کاروبار کو سمجھتے ہیں۔ اب ہماری فوج بھی کاروبار کے اندر ان کی بھی انویسٹمنٹ میں عمل دخل آ گیا ہے۔ یہ تمام حضرات کاروبار نہیں سمجھتے، یہ بات یاد رکھیں۔ کاروبار آپ حضرات نے کرنا ہے۔ اب حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ پہلے وہ سستی گیس دے دیا کرتے تھے، بجلی پہ کوئی سبسڈی لگا دیا کرتے تھے۔ اب حکومت آپ کو جو آپ مانگیں گے دے سکتی ہے، لیکن 24% کے سود پر قرضہ لے کر۔ تو سبسڈی ایک تو IMF بھی نہیں دینے دیتا، اب دوسرا 24% سود پہ۔ ہمارے پاس آمدنی تو ہے نہیں کہ آپ کو وہ دیں گے۔ گیس بھی ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ یہ ان کنسٹرینٹس کے اندر کوئی وش لسٹ بنائیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سارا دن کہتے ہیں نہیں مجھے بجلی سستی دے تو سستی نہیں ملے گی، سارا دن کہتے ہیں جی گیس مجھے دے دو، گیس ہے نہیں۔ تو حکومت اگر ان معاملات سے نکلے گی، اس گیس سیکٹر کو، بجلی کے سیکٹر کو پرائیویٹائز کرے گی، اپنے اس سے جو اس نے رکاوٹیں ڈالی ہیں ختم کرے گی، تو پھر جا کر انرجی سیکٹر کا کوئی فیوچر ہے۔ ورنہ یہ لاسز بڑھتے جائیں گے اور آپ کی بجلی اور گیس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملے کو آپ کو مارکیٹ بیس کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت اس کام میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ حکومت کے پاس وش لسٹ جو لے کر جائیں وہ یہ ہو کہ آپ کیسے اپنی مداخلت ہمارے کام سے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ سب کے پاس ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، ایئر لائن میں مفت ٹکٹ دے دوں گا، آپ دبئی جائیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو صرف دیکھیں ایکسپورٹ وہ کیسے کرتے ہیں، وہ کیا انسینٹیو دیتے ہیں، جا کر دیکھ لیں۔ آپ کو کوئی ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا کہ پاکستان میں ایکسپورٹ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے اور دبئی میں مختلف ہوتی ہے اور UAE میں مختلف ہوتی ہے، پوری دنیا کرتی ہے۔ وہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایکسپورٹر کی زندگی سے، کاروباری شخصیت کی زندگی سے نکال لیا ہے، اس کی زندگی کو آسان کر دیا ہے۔ میں ابھی بہت عرصے بعد سعودی عرب گیا، 6 سال میں سعودی عرب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی میں نے کسی ملک کے اندر نہیں دیکھی اتنے تھوڑے عرصے میں۔ لیکن وہ تبدیلی مفت نہیں آئی۔ جو چیز آپ خریدتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، سعودی عرب میں 15% ٹیکس لگا ہوا ہے، اور مجال کسی میں نہیں ہے کہ ٹیکس چوری کر سکے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات کاروبار کرتے ہیں، آپ حکومت کو بتائیں کہ آپ کی زندگی سے کیسے نکلے، آپ کو کیا چاہیے۔ حکومت آپ کی جگہ کاروبار نہیں کر سکتی، حکومت آپ ایفیشنسی آپ کے لیے کریٹ نہیں کر سکتی، حکومت آپ کے لیے انوویٹ نہیں کر سکتی۔
حکومت آپ کے کاسٹ کو کٹ نہیں کر سکتی, حکومت آپ کو ٹھیکے لے کر نہیں دے سکتی, یہ سب آپ نے کرنا ہے. لیکن اس میں حکومت کی جو رکاوٹ ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. یہ بنیادی سی باتیں ہیں. تو حکومت کے پاس جائیں, شہباز صاحب کے پاس جائیں, انہیں بولیں جی یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں, یہ جو 50 ادارے ہیں ان کو ختم کر دیں. جو کیا کرتے ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے. اگر دبئی میں 6 گھنٹے میں کنٹینر جو ہے وہ پورٹ سے باہر آ جاتا ہے, آپ کی فیکٹری میں پہنچ جاتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یا کنٹینر جو باہر جاتا ہے وہ 1 دن میں نکل جاتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں نکل سکتا؟ نظام کی خرابی ہوئی نا. وہی شپ ہیں, وہی کنٹینر ہیں, آپ کا نظام نہیں ہے جو یہ کر سکے. اس لیے یہ بنیادی چیزیں آپ فکس نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. یہ آپ کا کام, حکومت یہ کام نہیں جانتی, یقین کریں. میں نے بہت عرصہ حکومتوں میں رہا ہوں, بہت سی حکومتوں میں رہا ہوں, حکومت کو بالکل نہیں کام آتا, نہ ان کا کام ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ملک کے ہر کاروبار کے مالک ہوتے تھے. حکومت پاکستان ہر کاروبار حکومت پاکستان کرتی تھی. 70 کارپوریشنیں تھیں, 500 کے قریب انڈسٹریل یونٹ تھے. سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک, بسیں, ٹینک, ہر چیز, لوکوموٹیو, یہ ڈبے, دنیا کی فرٹیلائزر, سیمنٹ, ہر چیز حکومت بنایا کرتی تھی. آج حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ڈسکو رہ گئے اور پی آئی اے ہے اور ریلوے رہ گئی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, سب پرائیویٹائز ہو گیا ہے. لیکن ہم وہ ٹرانزیشن جو تھی فرام اونر ٹو ریگولیٹر, وہ ٹرانزیشن نہیں کر سکے. ہمارا آج بھی موڈ اونر کا ہے کہ ہم مالک ہیں, کاروبار ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. آپ مالک نہیں, آپ ریگولیٹر ہیں. ہر ریگولیٹر آپ کا آج, اگر آج نقصان آپ کو ہو رہا ہے یا نظام کو ہو رہا ہے, یا وہ نظام نہیں چل رہا, بجلی ہو, گیس ہو, یہ ریگولیٹرز کا فیلیور ہے. یونیفارملی آپ کا ہر ریگولیٹر فیل ہوا ہے. تو اپنے آپ کو انہیں کہیں جی ہمیں اس معاملے سے نکالیں. یہ آپ نے حکومت کو بتانا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, ہم نے کیسے اپنے معاملے میں, کاروبار کرنے میں حکومت کا رول کم سے کم کرنا ہے. حکومت کا رول بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں حکومت کا رول آپ کے کاروبار میں بڑھتا جا رہا ہے, ایکسپورٹ میں بڑھتا جا رہا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ ابھی آپ کے سامنے پینل ڈسکشن بھی ہوا ہے, تو ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم ناکامیوں کی داستان بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ خرابی, یہ خرابیاں, خرابیاں سب کو پتہ ہے, اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہوئے, اسی لیے یہاں پہنچے. اس لیے آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے اگر, اور ایکسپورٹ کے بغیر ملک کا گزارا نہیں ہے, حکومت کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ یار یہ معاملے جو ہیں ختم کر دیں, یہ نہ کریں. ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک گاڑیوں کی کمپنی تھی, بہت بڑی کمپنی تھی, اس کا ایک سی ای او تھا, بہت مشہور آدمی تھا. تو ہم ڈیواس گئے, میں جب وزیر اعظم تھا, تو اس کو ملنے کے لیے پورا دنیا کے لوگ اسے ملنا چاہتے تھے, اس آدمی سے. اس نے ہمیں میسج دیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ہم بھی بڑے حیران ہوئے, وہ صاحب آ گئے. تو اس نے مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں دنیا میں جس ملک میں جاتا ہوں وہ آگے انویسٹمنٹ پیکیج انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ تم ہمارے ملک میں انویسٹ کرو, یہ انویسٹمنٹ پیکیج ہے, میں وہ پیکیج ان سے نیگوشیٹ کرتا ہوں. اس نے کہا آپ کے ملک میں 2 فیکٹریاں لگا رہا تھا, میرے لوگ گئے, انہوں نے زمین پسند کی, وہ اسٹیل مل کی زمین تھی. تو ہم نے پوچھا ریٹ, کہا جی یہ ریٹ ہے. وہ ریٹ دبئی سے 5 گنا تھا. میرے لوگوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم, کس ملک میں جا رہے ہو, یہ تو زمین کے یہ پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی نہیں, بڑی مارکیٹ ہے, ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بھی ہم یہاں سے کچھ کر لیں گے. کہتے ہم 2 ہفتے بعد سائن کرنے گئے, تو انہوں نے کہا نہیں وہ اب ہم آپ کو اس قیمت میں نہیں دے سکتے, کیونکہ سڑک پہ کوئی اور زمین بک گئی ہے. تو اب اسٹیل مل کا بورڈ جو ہے وہ 2 ہفتے والی پہلی والی جو آپ کو بتایا تھا وہ نہیں ہو سکتا, ورنہ ہم سب نیب ہمیں پکڑ کے لے جائے گی. تو پتہ لگا کہ کوئی 20% قیمت اور ہم نے کہا چلو یار 20% اور دے دو.
کہتے پھر ہم ہفتے بعد وکیل ہمارے سائن کرنے گئے, چلو یہ زمین ہمارے حوالے کرو. تو انہوں نے کہا جی ہم اب زمین نہیں بیچ سکتے کیونکہ اور زمین بک گئی ہے. تو بورڈ کہتا ہے جی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, ہمیں تو نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو وہ آدمی اپنی دونوں فیکٹریاں لے کر ملک سے چلا گیا. کچھ 800-900 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی. اس لیے حکومت سے اگر آپ توقع رکھیں گے کہ حکومت کاروبار کرے گی تو وہ نہیں کرے گی. ہم نے آج ایس آئی ایف سی بنائی ہے جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو قانون ہے اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایس آئی ایف سی کے اندر ہیں تو اس قانون کا اطلاق نہیں ہے, ایس آئی ایف سی سے باہر ہیں تو اطلاق ہے. کوئی انویسٹ کرے گا آپ کے خیال میں؟ جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے قوانین غلط ہیں, یہ نیب غلط ہے, یہ پیپرا غلط ہے, یہ فلانا غلط ہے, یہ فلانا غلط ہے, خود تسلیم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ختم نہیں کریں گے, ان کو تبدیل نہیں کریں گے, کون انویسٹ کرے گا؟ آج ڈان پڑا آپ نے 12.5 بلین کی صرف پراپرٹی جو اس رپورٹ میں آئی ہے پاکستانیوں کی ہے. پچھلے سال دبئی کے اندر جو انویسٹمنٹ پراپرٹی میں ہوئی نمبر 6 پہ پاکستان تھا, اس سال الحمدللہ نمبر 3 پہ ہے. یہ پیسہ یہاں سے جا رہا ہے, یہ وہی پیسہ ہے جو اسٹیٹ بینک بھی خرید رہے ہیں. تو آپ کے اپنے لوگ جب ملک میں انویسٹ نہیں کریں, یہاں بیٹھے وہ انویسٹ نہیں کریں گے, باہر سے کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ اس بات کا ہمیں خیال ہے. میں اس دن ساقی صاحب آئے تھے, میں نے کو بولا, میں کہا یار حکومت کے پاس باقی چھوڑ دے, زمین تو ہے نا, کہ زمین بھی نہیں ہے. ہم اتنے پلاٹ بناتے ہیں, پلاٹ بنانے میں ہم ماہر ہیں. ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بناتے ہیں, وہ بھی ریئل اسٹیٹ بن جاتی ہے. یہ بد نصیبی ہے. مجھے اس دن بتا رہا تھا کہ کراچی میں 40 کروڑ روپیہ ایکڑ پہ زمین لے کر ہم انڈسٹری لگاتے ہیں. دنیا میں کون انڈسٹری لگا سکتا ہے؟ تو حکومت کے پاس زمین تو ہے نا, حکومت زمین ہی دے دے, مفت لیز پہ دے دے. جس نے بھی انڈسٹری لگانی ہے اس کو لیز پہ زمین دے دیں. یہ میں اپنی جماعت میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, سارے ہنستے ہیں. میں کہا ہنسنے کی بات نہیں ہے, آپ یہ کہ نیب پکڑ کے لے جائے گی تو نیب ختم کر دیں, یہ تو اختیار آپ کے پاس ہے. آپ یہ حکومت صرف یہ کر دے کہ انڈسٹری جس نے لگانی ہے, جہاں لگانی ہے, حکومت زمین دے گی, سڑک بجلی پانی بھی مہیا کر دے گی, پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. کچھ تو انسینٹیو دے نا. اس کے علاوہ آپ کوئی انسینٹیو حکومت دینے کے قابل نہیں ہے. ہمارے انسینٹیو کیا ہوتے ہیں کہ میں آپ کے کام میں جو مداخلت کر رہا ہوں اس کو کیسے کم کروں گا. آج اسٹیٹ بینک مہینہ لگاتا ہے, میں اس کو 15 دن کر دیتا ہوں. یہ ہمارا انسینٹیو ہے. تو اس لیے یہ سوچ آپ کی طرف سے آئے گی, حکومت کے پاس یہ سوچ نہیں ہے. تو میری چیمبر کے حضرات سے, ایکسپورٹر سے گزارش ہے, یہ کام کرتے ہیں. مجھے خود پتہ نہیں ہے ایکسپورٹر کے کیا معاملات ہیں, لیکن یقیناً مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر حکومت آپ کی زندگی سے نکل جائے یا کم ہو جائے تو آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی. ایکسپورٹ کوئی دوستی میں نہیں کرتا, کوئی تعلق میں ایکسپورٹ اب نہیں ہوتی, وہ زمانے چلے گئے. اب ایکسپورٹ ہوتی ہے مارکیٹ بیسڈ. یہ بتاؤ ہم سے, اب ملکوں کے تعلقات اس بات پر رہ گئے کہ مجھ سے کیا خریدنا ہے, مجھ سے کیا بیچنا ہے. کوئی اور تعلق نہیں ہے. کسی غلط فہمی میں مت رہیں. کیا خریدنا ہے, کیا بیچنا ہے, اور مارکیٹ بیس پرائسز پہ دونوں کاروبار ہوں گے, ایکسپورٹ کا بھی, امپورٹ کا بھی. اس لیے میں یہی گزارشات کر سکتا ہوں, یہ چیمبرز کی ذمہ داری ہے. یہ کانفرنسز آپ کرتے ہیں, چیمبرز کے فنکشن میں اصل میں ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو شیلڈیں دیتے رہتے ہیں. اس کو شیل, اس کو شیل, بیسٹ ایکسپورٹر, سیکنڈ بیسٹ ایکسپورٹر. ملک کی ایکسپورٹ تو ادھر ہی کھڑی ہے. تو اس لیے شیلڈیں بانٹنا بند کر دیں. 365 تمغے شہباز صاحب نے بانٹ دیے. ملک کی حالت دیکھیں. یہاں تو لوگوں سے تمغے واپس لینے چاہیے جن کے پاس تمغے ہیں بھی, کہ ملک کی یہ حالت تم لوگوں نے کر دی ہے, ہم اور بانٹے جا رہے ہیں. کوئی مجھے ایک سکسیس سٹوری بتا دے نا ملک میں. ہم سب ایس ایم ای کی بات کرتے ہیں, یہاں آئیں گے ایس ایم ای کو یہ کر دیا. کوئی سکسیس سٹوری بتا دے ایس ایم ای کی. جس ملک میں بینک ڈیفالٹ کرائم ہو,
آپ بینک ڈیفالٹ کر جائیں آپ کا پوری زندگی کے لیے ختم ہو گئے آپ. یہ بات درست ہے نا؟ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس زمانے کے قانون ہے جب حکومت سارے بینک اون کرتی تھی. قرضے جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پر دیے جاتے تھے. یہ اس زمانے کا قانون ہے. اب تو بینک اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے, KYC کرتا ہے, وہ لون دیتا ہے. بہت سے کاروبار SME کے اندر 70% کاروبار فیل ہوتا ہے, لیکن 30% جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اس 70% سے زیادہ آپ کو فائدہ دے دیتے ہیں. تو 70% لوگ تو ہم اس لیے کوئی قرضہ لینے کے قابل نہیں ہیں, اور 24% میں قرضہ میں ہے لے کے کاروبار کرنا تو ناممکن کہاں ہے. یہ 24% کیوں ہے یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے. یقین کریں میں اکانومسٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے, کوئی معقول جواب نہیں دے سکے کہ IMF کہہ رہا ہے. اس کا مجھے یقین کریں کوئی ہماری اکانومی اتنی اوور ہیٹڈ نہیں تھی کہ ہم نے پالیسی ریٹ بڑھا کر اس کو ہم نے اسٹیبل کم سطح پہ لے آئے یا انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے. اس لیے یہ سب باتیں ہمیں یہ آپ کی طرف سے آنی چاہیے. حکومت کے پاس جب جائیں تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ میری زندگی سے باہر کیسے نکلیں گے, بس. باقی ان سے کوئی توقع مت رکھیں کہ آپ کے کوئی حالات بہتر کر دیں گے یا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دیں گے. وہ زمانے جب تھے بھی تو ختم ہو گئے. اس لیے میں آپ سب کو بڑا مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کم از کم ہیومن ریسورس کی طرف توجہ دیں گے. آج پوری دنیا کو نرسز کی ضرورت ہے. اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جتنے پروڈیوس کریں لیکن کوالیفائڈ. ہمارا مسئلہ وہیں آتا. ابھی آپ کے سامنے IT کی بات ندیم صاحب نے کی ہے, اور زیادہ کر دیتے ہیں, بات ان کی درست ہے. ہماری IT ایجوکیشن اس کوالٹی کی نہیں ہے جو دنیا کو چاہیے. بیچ میں جو آؤٹ لائر ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں, ایسے لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ اپنی محنت پر وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جو جنرلی جو ایجوکیشن ملتی ہے اس کوالٹی کی نہیں ہوتی جس کو دنیا استعمال کر سکے. تو ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ.